السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن. ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی. ان کی گرفتاری سے متعلق کیس کی سماعت تھی. جسٹس بابر ستار جو کہ سول لبرٹیز اور فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ایک بڑا بولڈ اسٹانس رکھتے ہیں، انہوں نے کیس کی سماعت کی اور ایک بڑا ہی اہم حکم نامہ جاری کیا. اس حکم نامے کے امپیکٹ بھی کافی ہوں گے. مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس کے حوالے سے انہوں نے حکم جاری کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ثاقب بشیر. ان سے چل کے پوچھتے ہیں جو کہ ہائی کورٹ کے مختلف کیسز کو کور کرتے آ رہے ہیں. آج بھی جو کیس تھا بڑا اہم کیس تھا، کور کیا ہے. جی ثاقب، یہ بتائیں کہ آج جسٹس بابر ستار کی عدالت میں کیا ہوا اور کس طرح کی آبزرویشنز آج آئی ہیں شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کے کیس میں؟ اصل میں جو اسلام آباد کے ڈی سی ہیں، ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ عرفان نواز میمن، جو بطور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یہ تھری ایم پی او کے آرڈرز جاری کرتے ہیں کہ نقص امن کی وجہ سے وہ نظر بندیاں کرتے ہیں لوگوں کی. ان کو 15 دن 30 دن کے لیے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے حراست میں. تو ہم پچھلے 3-4 منتھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹس میں بہت سارے اس طرح کے ایم پی اوز کے جو آرڈرز ہیں وہ چیلنج کیے جاتے ہیں، اور جب چیلنج کر کے اس میں نوٹسز ہوتے ہیں پولیس کو، ڈی سی کو، تو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کبھی ایک ایم پی او بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کو ڈیفینڈ جو ہے وہ کر سکے ہوں پراپر، کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے فلاں ٹائم پہ ایک اسٹیٹمنٹ دی یا پبلک میں آیا یا پبلک گیدرنگ تھی جہاں پہ اس نے کہا کہ یہ کوئی ایسی غیر معمولی صورتحال جو ہے پیدا کر دیں گے، نقص امن کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. مطلب اس پوائنٹ پہ کبھی بھی وہ اس ایم پی او آرڈر یا نوٹیفیکیشن کا دفاع نہیں کر سکے. 3-4 منتھ سے ہم یہ سن رہے ہیں. تو جب بھی آرڈر آتا ہے تو وہ ہمیشہ سے اس کو یہاں پہ سیٹسفائڈ کر کے بندے کو رہا کر دیا جاتا ہے. تو پہلے تو عدالتیں اتنا ہی کرتی رہی ہیں. اب جسٹس بابر ستار نے اس کی بالکل بنیاد جو ہے وہ کھنگالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہے کیا. تو وہ اب پتہ یہ چلا ہے کہ اسلام آباد کے ڈی سی صاحب جو ایم پی او 3 کا جو آرڈر ہے وہ جاری کرتے رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اور ان کو پچھلی 2 سماعتوں پہ کہا گیا تھا کہ آپ نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. آج انہوں نے 1965 کا ڈکٹیٹرشپ، تب جو ہے وہ فیلڈ مارشل تھے یا اس وقت جو ہے وہ اس قسم کا مطلب، لیکن ایک آمر کے دور میں ایک یہ جو ایم پی او کا جو قانون ہے یہ بنا اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا. تو دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ اس میں اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حوالے سے کوئی ذکر ہی موجود نہیں ہے. وہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کا تھا، اور جس وقت یہ قانون تھا اس وقت اسلام آباد دارالحکومت بھی نہیں. بالکل، وہ اسلام آباد کا دارالحکومت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تھا جو پنڈی کا ڈسٹرکٹ ہے یا ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کا لکھا ہوا ہی نہیں ہے. تو اٹ مین کہ جو جج ہیں بابر ستار، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اسلام آباد کیسے چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، ڈی سی صاحب کو نہیں پتا، کسی لا افسر کو نہیں پتا. تو انہوں نے پھر بہرحال اس معاملے کو مزید جو ہے وہ دیکھنے کی اب کوشش کر رہے ہیں وہ، اور اٹارنی جنرل کو انہوں نے بلایا ہے کہ آپ ہمیں عدالتی معاونت کریں. اس کے علاوہ 2 جو سینئر وکلا ہیں ان کو بھی اس میں عدالتی جو معاون مقرر کیا گیا ہے کہ وہ بھی جو کوشچن فریم کیے ہیں انہوں نے اپنے آرڈر میں، ریٹن آرڈر آ جائے گا تو ان کوشچنز کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی اسسٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ لا ہے، اگر ہے تو کہاں پہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی کہیں نہ کہیں کوئی اتھارٹی ان کو جو اپنی پاور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرے گی تو تب بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کچھ کر سکتا ہے. اس کے بغیر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے جب سماعت ختم ہوئی تو آخر میں پھر انہوں نے ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن جو ہے وہ سامنے کھڑے تھے. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ان کو کہا کہ ڈی سی صاحب آج کی سماعت کے بعد آپ کوئی ایم پی او کا کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے. عدالت نے ان کو ریسٹین کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم آئندہ سماعت پہ ہم دیکھیں گے اور فردر اس پہ جب آرگومنٹ اسلام آباد کی حدود تک ہے، یہ صرف آرڈر اسلام آباد کی حدود تک ہے. ویسے بھی
ہائی کورٹ جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے اس کی جورسڈکشن صرف اسلام آباد ہے, تو اس آرڈر کا بھی اطلاق صرف اسلام آباد اور اسلام آباد کے ڈی سی تک ہی. لیکن یہ اس قانون کو دیکھنے کا جو فیصلہ کیا آج جسٹس بابر ستار نے, تو اس کے مطلب اس کا تو بڑا امپیکٹ ہوگا ایم پی او کے تحت جتنی بھی سیاسی گرفتاریاں. ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ اس لحاظ سے کرے گا کہ ایک تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے اس کا نام کہاں پہ ہے, وہ نام نہیں ہے, یا اس اینگل کو انہوں نے الگ دیکھنا ہے. دوسرا انہوں نے یہ دیکھنا ہے, اور اس کا اظہار آج جو جب پروسیڈنگ ہو رہی تھی, کاروائی ہو رہی تھی, تو اس ریمارکس آبزرویشنز بھی آ رہی تھی کہ یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ایک لا ہے, ایک قانون ہے, اور وہ آپ چلائی جا رہے ہیں, اور ہمیں بار بار ہم لکھ رہے ہیں کہ مس یوز نہ کریں, اختیارات سے تجاوز نہ کریں, اور آپ جو ہے مس یوز بھی ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو اس اینگل کو کہ ڈی سی کا اختیار ہے یا نہیں ہے, اور دوسرا جو مس یوز ہوتا ہے اس پہ بھی شاید وہ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے. لیکن امپلیمنٹیشن کی جب بات آئے گی تو اس میں پھر عدالت کیا کرے گی؟ ہم دیکھتے ہیں پرویز الہی کو بھی عدالت رہا کرنے کا حکم دیتی ہے, ان کو پھر اٹھا لیا جاتا ہے کسی اور مقدمے میں. تو امپلیمنٹیشن جو ہے اگر نہیں ہوگی تو پھر اس طرح کے کیس میں اس طرح کے پوائنٹ کو اٹھانے کا پھر فائدہ کیا ہے اس پہ؟ سب سے دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ عدالتیں جب آرڈر دیتی ہیں تو ان آرڈر میں ان آرڈر سے نکلنے کا اگر تھوڑا سا بھی رستہ ہونا, بنیادی طور پر میں اگر آپ کو بتاؤں بڑا کلیئر الفاظ میں, تو اس وقت عدالتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, عدالتی جو آرڈرز ہیں ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, کھیلا بڑی ٹیکنیکلی کھیلا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ایک رستہ نکالتے ہیں. فار ایگزامپل کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ایم پی او کا جو نوٹیفیکیشن ہے پرویز الہی کا, اس کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں, اور پرویز الہی کو کہا کہ آپ رہا کر دیں, اور یہ کہا جی آپ فردر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے ٹل جو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ. تو اب جو پٹیشنر تھا انہوں نے اتنی چیز ہی مانگی تھی, چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پہ کیونکہ حالات ایسے ہیں, تو جو پرویز الہی کے وکیل ہیں وہ عدالت کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی اومنی بس ٹائپ کا کوئی آرڈر ایسا کریں کہ ہمیں کسی کیس میں بھی گرفتار آئندہ سماعت تک نہ کیا جائے. لیکن کیونکہ پٹیشنر نے مانگا نہیں, عدالت تو ویسے نہیں دے سکتی, وہ خدشے کا اظہار بھی نہیں کیا. اب اس میں سے نکلنے کا یہ ہوتا ہے کہ عدالت نے آرڈر میں لکھ دیا کہ جو ایم پی او کا آرڈر ہے اس کو تو ہم نے سسپینڈ کر دیا, ریلیز کریں پرویز الہی کو, اگر وہ کسی اور کیس میں ریکوائرڈ نہیں ہے. تو وہ کیس تو آپ کو پتہ ہی بن ہی جاتے ہیں پھر, تو وہ پرویز الہی کا کیس آ گیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک جو آرڈر تھا وہ تو وائلیٹ نہیں ہوا, مطلب, لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باریک لائن جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے, اور وہاں سے پھر بندے کو گرفتار جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے. اس لیے جسٹس بابر ستار نے ایک جو آرڈر کیا شہریار آفریدی اور اس کے بعد شاندانہ گلزار کے کیس میں, انہوں نے کہا آپ ریموو نہیں کریں گے اسلام آباد کی جورسڈکشن سے. ان کو ریموو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی صوبہ آئی جی سے یا چیف کمشنر سے اگر کہے کہ ہم نے گرفتار کرنا ہے کسی ایف آئی آر میں, تو آپ گرفتار کر کے ان کو نہیں دیں گے. تو اگر دینا ہے تو پھر کورٹ کو لے کے, کورٹ کے سامنے وہ معاملہ لے کے آئیں. پھر حدود سے باہر ان کو بھی کہا کہ آپ حدود سے باہر نہیں جائیں گے, اگر باہر گئے تو اس کے پھر ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ آرڈر بھی کیا کہ ان کو پروٹیکشن بھی دیں. تو کورٹ عدالتیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکھا ہے. اب وہ جو آرڈرز کر رہی ہیں اس آرڈر میں کہیں بھی کوئی باریک لائن ایسی نہیں چھوڑتی جس باریک لائن سے پولیس یا ایف آئی اے یا دیگر جو ادارے ہیں وہ نکل کے ان کو دوبارہ جو ہے وہ گرفتار کر لیں. لیکن پرویز الہی کے کیس میں باریک لائن جو ہے موجود تھی. صحیح. اچھا واپس یہ انہی کیس میں آتے ہیں. اسی شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے کیس میں ڈی سی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا تھا, اور میرے آئی جی کو بھی ہوا تھا. اس کی کیا اپڈیٹ؟ کل جو ہے وہ ڈی سی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہے, اور اس میں عدالت نے ان سے جو یہ فرد جرم کے لیے رکھا ہوا ہے کل ان پر, اور ایس ایس پی آپریشن جو ہے اسلام آباد کے, ان دونوں پر کل جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونی ہے. ان کو عدالت نے کہا تھا کہ اپنے جو ریپلائز ہیں وہ آپ جمع کروا دیں. اب دیکھتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں. اگر تو انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کی تو ہو سکتا ہے کہ کورٹ کچھ جو ہے وہ کوئی ایسا لینئرڈ ویو آ جائے, یا کورٹ جو ہے وہ ایک موقع دے دے ان کو. لیکن اگر وہ انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کرتے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ فرد جرم جو ہے وہ کل عائد ہو سکتی ہے, اور فردر اس کیس کی کاروائی بھی آگے بڑھ سکتی ہے. اور اسی میں آئی جی کو بھی رپورٹ جمع کراتے ہوئے وارن کیا تھا کہ اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. آئی جی اور چیف کمشنر دونوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بعد عدالت کو آگاہ کریں, اور اس میں بھی انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ فیئر ہونی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ان کو بچا رہے ہیں. بالکل. یہ چونکہ وہ جو ایم پی او کے تحت گرفتار کرتے ہیں, اسپیشل برانچ کی ایک ہیئر سے ہوتی ہے, اور اسی پہ یہ توہین عدالت کا معاملہ چلا تھا ان کے. اچھا عمران خان کے کیسز مختلف مقدمات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں
ان کی سماعت ہوئی ہے، ان کی تھوڑی تفصیلات بتائیں. ایک تو 9 مقدمات تھے جن میں عمران خان کی عدم پیروی ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیا ہے. اچھا. عمران خان کی سماعت اس میں استدعا یہ ہے کہ ہمیں ایک تو یہ جو ہماری درخواستیں خارج ہوئی ہیں ان کو دوبارہ ریمانڈ کیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ یہ بیل بیفور اریسٹ ہی تصور کر کے میرٹ پر ڈیسائیڈ کریں اور تب تک ہمیں ان 9 مقدمات میں گرفتاری سے روکا جائے. اس میں نوٹس کر دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور جسٹس طارق محمد جہانگیری. دوسرا ان کی تھی کہ جو اٹک جیل میں سہولیات کے حوالے سے کیس تھا اور اس میں عدالت نے کہا ہے کہ ہم جو ہے آرڈر جاری کریں گے، لیکن ایک پوائنٹ پہ کہ پہلے تو وہ کنوکٹڈ تھے، اٹک جیل میں تھے اور اس کا ایک نوٹیفیکیشن یا جو بھی تھا اتھارٹیز نے کیا ہوا تھا، تو اب وہ انڈر ٹرائل ہے. تو انڈر ٹرائل پریزنر جو ہے اس کا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ وہ اسسٹ کرے فیڈرل گورنمنٹ اور جو پولیس ہے اس معاملے میں کہ انڈر ٹرائل کو آپ نے کیسے اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے. تیسرا جو ہے وہ ان کا معاملہ تھا کہ جو سائفر کیس چل رہا ہے اس میں ایک تو انہوں نے عدالتی دائرہ اختیار چیلنج کیا ہوا ہے کہ جج جو ہے وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے، اور دوسرا اٹک جیل میں جو سماعت ہوئی تھی اس کے خلاف، اس میں بھی عدالت نے اب 12 سپٹمبر کی تاریخ رکھی ہے. اس کو حتمی آرگومنٹس مانگے ہیں کیونکہ 13 سپٹمبر کو دوبارہ سماعت ہے، تو عدالت نے کہا ہے کہ 12 کو ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے، 13 کو پھر تب جو بھی ہوگا معاملہ اس میں امپلیمنٹ ہو جائے گا، لیکن 12 تک جو ہے وہ سماعت ملتوی ہوئی ہے. صحیح، بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب. تو ناظرین یہ حالات ہیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان اہم مقدمات کی سماعت ہوئی ہے. مزید آپ کے ساتھ تفصیلات انہی کیسز میں جب پروگریس ہوگی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.